ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم خاکے کی کہانی نمبر 2 جو کہ اصل میں کہانی نمبر 14 ہے یہ کریں گے۔ کہانی کا عنوان ہے نیبو نچوڑ۔ اصل میں لفظ ہوتا ہے لیمو، لیکن یہ محاورہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے نیبو نچوڑ۔ موسم گرما میں اسکول کی چھٹیاں ہوئیں تو نوید نے اپنے ماموں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ نوید کے ماموں لاہور میں رہتے تھے اور نوید کو لاہور میں گھومنے پھرنے اور سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ لاہور پہنچ کر نوید نے اپنے ماموں زاد بھائی کے ساتھ سیر و تفریح کا لاہ عمل تیار کیا۔ نوید کو لاہور آئے ابھی تیسرا روز تھا۔ وہ دونوں مینار پاکستان سے واپس آ رہے تھے کہ رستے میں ایک خوبصورت ہوٹل نظر آیا۔ سلیم یہاں اکثر آتا رہتا تھا۔ یہاں کی دال سلیم کو بہت پسند تھی۔ دونوں دوست ہوٹل میں داخل ہوئے۔ ہوٹل کے ہال میں کھانوں کی خوشبوئیں مہکی ہوئی تھیں۔ سلیم اور نوید ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے اور کھانے کا حکم دے دیا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہوٹل کی دال واقعی مزیدار تھی۔ نوید تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی دونوں نے 2-4 نوالے ہی لیے تھے کہ ایک شخص ان کے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نوید اور سلیم نے سوالیہ نظروں سے اس اجنبی کو دیکھا۔ اس شخص نے جیب سے ایک بڑا سا نیبو نکالا اور کہنے لگا، بھائی صاحب، دال کا مزہ تو نیبو کے ساتھ ہے۔ آپ ایک دفعہ ذائقہ چکھ کر دیکھیں۔ جب اس شخص نے نیبو کی تعریفیں کی تو سلیم اور نوید کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ان کو آمادہ دیکھ کر اس اجنبی نے اپنا نیبو سالن کی پلیٹ میں نچوڑ دیا۔ سلیم نے اخلاقاً اس کو بھی کھانے میں شامل ہونے کی دعوت دے دی۔ وہ شخص آستینے چڑھا کر کھانے میں شریک ہو گیا۔ ناچار سلیم کو کھانا اور منگوانا پڑا۔ سلیم سمجھ گیا کہ یہ شخص مفت خورا ہے۔ اس کی حقیقت سلیم اور نوید پر کھل چکی تھی، لیکن اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ ادھر وہ نیبو نچوڑ مالے مفت دلے بے رحم والے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر نوالوں پر نوالے لے رہا تھا۔ سالن میں نیبو نچوڑنے کے بہانے اس کی دلی مراد بر آئی تھی۔ سلیم اور نوید کھانے سے فارغ ہو کر اٹھنا چاہتے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے نیبو نچوڑ کھانے سے فارغ ہوا اور رسمی سا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ سلیم اور نوید نے مان نہ مان میں تیرا مہمان والا محاورہ سنا ہوا تھا، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب آج سمجھ میں آیا تھا۔ سلیم نے ایک سرد آہ بھری اور کاؤنٹر پر جا کر دگنا بل ادا کیا۔ سچ ہے، مفت خوری ذلت والا کام ہے۔ بچوں، اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے، غیرت بڑی دولت ہے اور مفت خوری مذموم فعل ہے۔ بچوں، ہمیں ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے اور کسی کو بھی ایسے ہمیں کھانے میں شریک نہیں کرنا چاہیے اور ایسے نیبو نچوڑوں سے دور رہنا چاہیے اور خود بھی نیبو نچوڑ بننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بچوں، آئیے اب ہم اگلی کہانی کرتے ہیں جس کا ٹاپک ہے نادان کی دوستی۔ دانا سچ کہتے ہیں کہ نادان کی دوستی بھی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گا جو بجائے فائدے کے نقصان کا سبب بن جائے گی۔ بچوں، سلیم صاحب اپنے علاقے میں امیر ترین شخص تھے۔ انہیں جانور پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی قسم کے جانور پال رکھے تھے۔ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم موجود تھے۔ ایک مرتبہ جمیل صاحب کہیں سفر پر گئے تو سفر سے واپسی پر اپنے ہمراہ ایک بندر کا چھوٹا سا بچہ بھی لیا۔ بندر کی دیکھ بھال، کھانے پینے کا انتظام جمیل صاحب خود کرتے تھے۔ بندر بھی ان سے کافی مانوس ہو گیا تھا اور ہر وقت ان کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ جمیل صاحب چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بندر کو کہتے تھے تو تربیت یافتہ بندر بھاگ کر نپٹا دیتا۔ کبھی جمیل صاحب کے سر میں کھجلی کرتا،
بعض اوقات لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی نہ ہوتی تو پنکھا کرتا تھا، ہوا دیا کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جمیل صاحب سوئے ہوئے تھے، جبکہ بندر حسب معمول گرمی کی وجہ سے پنکھا کرنے میں مصروف تھا۔ ایک مکھی بار بار اڑ کر جمیل صاحب کی ناک پر آن بیٹھتی۔ بندر اڑاتا تو مکھی اڑنے کے بعد پھر آ جاتی۔ بندر کو مکھی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ بندر نے سوچا مکھی کو سبق سکھانا چاہیے کہ یہ میرے آقا کو کیوں تنگ کر رہی ہے۔ بندر نے خنجر اٹھایا اور مکھی کا نشانہ لے کر زور سے مارا۔ مکھی کا تو کچھ نہ بگڑا، جبکہ جمیل صاحب کی ناک کٹ گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے، لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ بزرگوں کا کہا سچ ثابت ہو چکا تھا کہ نادان کی دوستی بھی خطرناک ہوتی ہے۔ بچے، اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے: نادان کی دوستی جی کا زیاں اور نادان کی دوستی خطرناک ہوتی ہے۔ بچوں، یہ ایک استعاراتی کہانی ہے۔ نادان نہ صرف جانور بلکہ انسان بھی ہوں تو ان کی دوستی نقصان کا ہی باعث بنتی ہے۔ کسی دانا کا کیا خوب قول ہے کہ بے وقوف دوست سے ایک عقل مند دشمن بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کہانی سے ضرور سبق حاصل کریں گے۔ بچوں، کہانی آپ کو 5 نمبر کی بورڈ میں آنی ہے۔ آپ لوگوں نے ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی لکھنی ہے، اور جو کہ 1 یا 1.5 پیج پر مشتمل ہونی چاہیے۔ زیادہ لمبی کہانی لکھنے سے گریز کریں اور اس کا اخلاقی سبق لازمی طور پر لکھیں۔ اخلاقی سبق آپ مارکر سے ہیڈنگ دے کے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہانی میں ضرب المثل یا محاورہ استعمال ہو رہا ہے تو اسے بھی آپ مارکر سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ بچوں، خوش خط لکھنا شرط ہوتی ہے۔ اگر آپ خوش خط نہیں لکھیں گے تو کہانی میں بہت کم نمبر آپ کو ملیں گے۔ اور کہانی ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھنی چاہیے، کیونکہ کہانی گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو گزرا ہوا زمانہ ماضی میں ہی ہو سکتا ہے۔ بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگ اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں، سب کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔